چنگیز خان کا اصل نام چنگیز خان نہیں تھا، اس کا اصل نام تیموجین تھا، جس کا مطلب لوہے کا بنا ہوا۔ یہ دریا اونون کے کنارے پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش 1160 میں ہوئی۔ اس کو چنگیز خان کا لقب 1206 میں دیا گیا اور یہ لقب اس کو مختلف قبائل کے اجلاس میں دیا گیا۔ چنگیز خان کا بچپن بے حد مفلسی اور برے حالات میں گزرا۔ اس کے والد کو زہر دے دیا گیا کسی مخالف قبائل کی جانب سے جب اس کی عمر صرف 9 سال تھی، اور بعد میں اس کے اپنے قبیلے نے اس کے خاندان کو نکال دیا اور اس کی ماں نے اکیلے 7 بچوں کی پرورش کی۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے بچپن میں ہی اپنے سوتیلے بھائی کو کھانے کی وجہ سے قتل کر ڈالا تھا۔ جوانی میں اس کو اور اس کی بیوی کو مخالف قبیلے نے اغوا کر لیا اور غلاموں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، لیکن اس نے بہت بہادری سے اس غلامی سے آزادی حاصل کر لی۔ اپنی جوانی میں ہی اس نے اپنا نام ایک بہادر اور جنگجوؤں کے طور پر بڑا بنا لیا تھا۔ اس کی بہادری کی وجہ سے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور یہ مختلف قبائل کے سربراہوں کے ساتھ مل کر ایک عظیم فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کا ہدف باہر کی قوتیں تھیں۔ چنگیز خان کے 3 بیٹے تھے، جن کا نام اغتائی خان، چغتائی خان اور طلئی خان تھا۔ چنگیز خان ایک بہت ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنے دور میں ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ اس قدر ظالم شخص تھا کہ اس نے کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا تھا۔ چنگیز خان اتنا بااثر شخص ہونے کے باوجود آج بہت کم لوگ ہیں جو اس کے ظاہر حلیے اور اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کی کوئی تصویر یا مجسمہ آج کے دور میں موجود نہیں۔ لوگ جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان ایک مضبوط اور لمبے قد کا مالک تھا، جس کی شکل سے غصہ اور ظلم ظاہر ہوتا تھا۔ چنگیز خان ایک مرد شناس شخص تھا۔ وہ لوگوں کے ہنر کو پہچان لیتا تھا اور وہ اپنے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی ترقی ان کے ہنر کے مطابق کرتا تھا، نہ کہ ان کی دولت یا ذات کو دیکھ کر۔ ایک دفعہ چنگیز خان کے قبیلے کی مخالف قبیلے سے جنگ کے دوران موت واقع ہونے لگی، کیونکہ اس کے گھوڑے کو تیر لگا تھا، مگر وہ بچ گیا۔ اور جنگ کے بعد اس نے مخالف سپاہیوں سے پوچھا کہ اس پر حملہ کس نے کیا۔ اس پر اس سپاہی نے جس نے چنگیز خان پر تیر چلایا تھا وہ کھڑا ہوا اور بولا، ہاں میں نے تم پر حملہ کیا۔ اس سچائی اور دلیری کو چنگیز خان نے بھانپ لیا اور اس کو اپنے ساتھ رکھا، اور بعد میں وہ یورپ اور ایشیا میں منگولوں میں ایک لازوال سپاسالار ثابت ہوا۔ عمومی طور پر چنگیز خان مخالف سلطنت کو امن کے ساتھ منگولوں کے حوالے کرنے کا وقت دیتا تھا، مگر جب کوئی ایسا نہ کرتا تھا تو وہ دشمن کو جڑ سے ختم کرنے میں وقت نہیں لگاتا تھا۔ 1219 میں خوارزمت کے سردار نے منگولوں کے علاقے میں حملہ کیا، مگر چنگیز خان نے اس کو جنگ نہ کرنے اور ایک بہترین تجارت کی پیشکش کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر چنگیز خان برہم ہو گیا اور ساتھ ہی اس کے تمام لشکر کو تباہ کر کے اس سردار کے خاندان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے لاتعداد انسان مارے اور مروائے۔ کچھ لوگ اس کی تعداد 4 کروڑ بتاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس وقت کی آبادی کو 11% کم کر دیا تھا۔ چنگیز خان اور منگول کسی بھی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، مگر وہ کسی مذہب کے خلاف بھی نہیں تھے۔ اس نے اپنی سلطنت میں تمام مذہب کو آزادی دی تھی اور کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ سے مسول لینے سے منع کیا تھا۔ خون بہانے اور جنگ کے علاوہ اس کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ وسیع مواصلاتی نیٹ ورک تیار کرنا تھا۔ اس نے اس کو یم کا نام دیا، جس کا کام جلد از جلد پیغام، خط یا کوئی ساز و سامان پہنچانا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کچھ فاصلے پر اسٹیشن قائم کیے تھے جو پیغام یا اشیاء آنے والے قاصد سے لے کر آگے روانہ ہو جاتے تھے، اور مجموعی طور پر یہ ایک دن میں 200 میل طے کر لیا کرتے تھے۔ چنگیز خان کی زندگی نہایت اہم واقعات کی حامل ہے، مگر یہ حتمی طور پر کوئی نہیں جانتا
کہ چنگیز خان کیسے مرا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا، مگر یہ ایک معمہ ہی ہے۔ مگر وہ مر گیا اور خان نے اپنی آخری آرام گاہ کو خفیہ رکھنے کے لیے بڑی تکلیف اٹھائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش کو لے کر جانے کے سفر کے دوران اس کے راستے میں آنے والے ہر شخص کو ذبح کر دیا گیا اور اس کی قبر کو گھوڑوں پر سوار ہو کر چھپایا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ منگولین پہاڑی یا اس کے آس پاس واقع ہے، مگر آج تک اس کی حتمی جگہ معلوم نہ ہو سکی۔